السلام علیکم ناظرین، پروگرام زیر بحث کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سرمد بشیر، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح سینئر صحافی اور ایڈیٹر پاکستان ٹوڈے جناب عارف نظامی۔ ناظرین محترم، اگر ہم 2008 کے انتخابات کو دیکھیں تو ملک میں بحالی جمہوریت کے 4 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ جائزہ لیں تو ہمیں یہ دور سرد و گرم واقعات، تند و تیز بیانات، تلخ و شیریں مکالمات اور اندرونی و بیرونی محاذوں پر مشکل حالات پر مشتمل نظر آتا ہے۔ موجودہ جمہوری حکومت نے بہت سے مسائل کا سامنا کیا، کئی محاذوں پر کامیابی ملی تو کہیں ناکامی مقدر بنی۔ کیا مفاہمتی سیاست سے عوام کو کچھ ملا؟ ان 4 سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ گفتگو کرتے ہیں ان تمام موضوعات پر آج کے پروگرام زیر بحث میں۔ جی نظامی صاحب، کیسے آپ تجزیہ کریں گے موجودہ جمہوری حکومت یا جمہوری قیادت کی 4 سال کی کارکردگی، کامیابیاں اور ناکامیوں پر؟ لیکن یہ کامیابی تو سب سے بڑی، اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے، ہمارے تو دوست ہیں وفاقی حکومت میں بھی اور صوبائی حکومت میں بھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر کامیابی کی بات کریں تو سب سے بڑی کامیابی معراج یہی ہے کہ 4 سال نکال گئے، جی، جو کہ ان اٹ سیلف ایک ریکارڈ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں جو ہیں اس ماضی میں 2-2.5 سال سے زیادہ سروائیول نہیں رہا، آتی تھیں ووٹوں کی چاپ میں چلی جاتی تھیں اور 2/3 میجورٹی والی حکومت ڈسمس تھی۔ بھی ہو جاتی تھیں۔ میاں نواز شریف کی وہ حکومت بھاری مینڈیٹ سے لیس تھی، اس کو بھی جانا پڑا، مشرف کے ہاتھوں ان کی تباہی ہوئی۔ تو یہ ان اٹ سیلف بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دیکھیں آپ تو یہ جمہوریت کی اور جمہوری اداروں کی بھی کامیابی ہے، ان کو فروغ بھی حاصل ہوا ہے۔ 18ویں امینڈمنٹ، 19ویں امینڈمنٹ، اور ابھی دیکھیے حال میں 20ویں امینڈمنٹ۔ اور سب سے بڑا کمال زرداری صاحب کا اور گیلانی صاحب کا یہ ہے کہ وہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے، جو پارلیمنٹری اپوزیشن ہے اس کا تعاون حاصل کر لیتے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب کو یہی تنگی رہتی ہے کہ بھئی میرے اوپر یہ فرینڈلی اپوزیشن کی لیبل کیوں لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک کامیابی ہے، لیکن یہ تو کامیابیاں ہوئیں اپنی جگہ پہ، اور لیکن جو ناکامیاں ہیں ان کی فہرست خاصی طویل ہے۔ اگر صاحب گوئی سے کام لیا جائے تو گورننس کے ایشوز دیکھیں آپ، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے کے مترادف، کہیں بھی کوئی معاملات جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بین الاقوامی کساد بازاری اور بین الاقوامی حالات اپنی جگہ پہ، لیکن جو اکنامک مس مینجمنٹ ہے اس کا آپ جتنا بھی رونا روئیں کم ہے۔ ہمارا اس خطے میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ سب سے کم ہے۔ انفلیشن جو پاکستان میں کبھی بھی ڈبل ڈیجٹس میں، کبھی بہت ہی شاذ ہی ہوئی ہوگی، اور پاکستانی اس کے یوز ٹو نہیں ہیں، وہ ابھی بھی اگرچہ کم ہوئی ہے لیکن ڈبل ڈیجٹ میں۔ پھر دیکھیے ٹرانسپیرنسی یا کرپشن، نہ اس حکومت نے کبھی دعویٰ کیا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے، اور نہ ہی ختم کیا۔ اور حکومت کے بارے میں سب سے زیادہ بات بھی یہی کہی جاتی ہے۔ اب خارجہ پالیسی کی طرف آئیں۔ خارجہ پالیسی جو ہے اس میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ سلسلہ جنبانی بڑھایا۔ ہم مشرف صاحب بھی ہمیں امریکہ کے ساتھ جوڑ گئے تھے، لیکن اس حکومت نے اس کو آگے چلایا۔ انڈیا سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں ان کے دور میں، یہ ماننا پڑے گا۔ امریکہ سے تعلقات خراب سے خراب تر ہوئے۔ پھر ایسے لگتا ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ جس طرح رہن رکھ دی گئی ہو ہماری فوج اور فوجی اداروں کے پاس۔ پھر دیکھیں کہ مثلاً یہ ہے کہ اب امریکہ سے سٹینڈ آف ہے، لیکن کوئی ایسی کوئی یونیک چیز نظر نہیں آتی۔ اور اس حکومت کا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ اب یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سروائیول کا ہے۔ ایک طرف آزاد عدلیہ کا، وہ میں بھول گیا کہنا کہ آزاد عدلیہ کا بھی سہرا جو ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہوئی، توہن کرن انہیں کو جاتا ہے، یہ تو ہو گیا ایک۔ لیکن پھر جو دوسری بڑی جماعت ہے وہ PMLN، ان کی کارکردگی پنجاب میں دیکھیں تو وہ بھی کوئی ایسی خصوصی کامیابی نہیں ہے کوئی۔ شہباز شریف صاحب دن رات محنت بھی کرتے ہیں، اور ایک لحاظ سے ان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ بھی شک و شبہ سے تقریباً بالا تر ہی رہتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیے یہ چاہے وہ سستی روٹی ہو، وہ یلو کیب ہو، وہ اور اس قسم کی اسکیمیں ہوں، وہ ساری الیکشن کی تنظیم کی اسکیمیں، لیکن اس میں
करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो ज़ाया हुए। फिर आप देखिए कि पंजाब हालांकि एक गहवारा है, अमन का होना चाहिए था और गुड गवर्नेंस का, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो पीपीपी है तो खराब, लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब है। फिर हड़तालें देखें, डॉक्टर हड़ताल पे, नर्सें हड़ताल पे, वकील हड़ताल पे, तो हत्ता के स्टूडेंट्स हड़ताल पे। और शहबाज शरीफ साहब ने जो अच्छा काम किया है वो भी उल्टा ही पड़ गया। तो इस लिहाज से बहरहाल ये लूली लंगड़ी जमहूरियत है, और ये अब इमरान खान साहब का तीसरा फैक्टर आया। और एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हुकूमत का और दोनों हुकूमतों और सबके और निज़ाम के ख़िलाफ़ है कि जनाब ये जमहूरियत ने हमें दिया क्या है। जी बिल्कुल, हाँ, ये सिस्टम जमहूरी होना चाहिए कि नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब ज़फ़र अली शाह साहब, और हम आपकी लाइव कॉल ले सकेंगे। हमारा नंबर जो है वो इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। जी ज़फ़र अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सरमन साहब, क्या हाल है? बस ठीक ठाक। आरिफ निज़ामी साहब का आपने तजिया सुना, उन्होंने कामयाबियां भी गिनाई वफाकी हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की क़यादत की, नाकामियों की भी एक तवील लिस्ट जो है वो पेश की, लेकिन साथ उन्होंने पंजाब हुकूमत में जो आपकी पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे भी एक तवील जो है फहरिस्त नाकामियों की बताई। आप ज़रा अपना एक तजिया दें इस चीज़ के ऊपर। देखें जी, मैं सबसे पहले तो चूँकि निज़ाम साहब ने पंजाब की बात की है और जनाब ने पंजाब की बात की है, पंजाब भी एक बाकी 3 सूबों की तरह एक सूबा है, और मैं बड़े दावे से ये कह सकता हूँ कि कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कहता कि खामियां को जो लॉ एंड ऑर्डर की या पक्की रोटी की और टैक्सी की जो बात की है निज़ामी साहब ने, कि उसमें कोई बहुत हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कामयाबियाँ हुई हैं ये, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि पंजाब की हुकूमत कंपैरेटिवली अगर पिछले 4 साल पर उनका नज़र डाली जाए तो बाकी 3 सूबों से 100 टाइम वो बेहतर और गुड गवर्नेंस थी पंजाब की। पंजाब की हुकूमत पर कोई करप्शन का स्टिग्मा नहीं है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर पर कोई करप्शन का दाग नहीं है। बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि फिर भी सिंध से और KPK से और बलूचिस्तान से 1000 दर्जे बेहतर है। बाकी दूसरी बात, अगर आप या कोई भी तजिया नगार सूबाई हुकूमत को और फेडरल गवर्नमेंट को आपस में अगर मुवाजना करेगा तो ये आप ज़हन में रखें कि फेडरल गवर्नमेंट जो है हमेशा जो नेशनल पॉलिसी हैं, अभी आरिफ निज़ामी साहब ने बड़ा अच्छा तजिया किया, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की भी बात की है। हमारे जितने नेशनल इशू हैं वो जितने उन्होंने नाकामी का मुंह देखना पड़ा और जिनको कंट्रोल हमेशा फेडरल गवर्नमेंट ने करती रही हैं, और आज की भी जो सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट है, जितनी बैड गवर्नेंस और जितनी नेशनल इशू को वफाकी हुकूमत की वजह से नुकसान पहुंचा है, मैं समझता हूं कि कभी इन दी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कभी नहीं पहुंचा। अभी आप फरमा रहे थे कि जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये तो बातें ठीक हैं आपकी सारी, लेकिन एक ये बड़ा इल्ज़ाम लगता है आप पे कि आप ही इस हुकूमत को सहारा देते हैं जब ज़रूरत होती है इसकी। जी जी, मैं निज़ामी साहब उधर आ रहा था, मतलब कि चलें यहीं से शुरू कर लेते हैं, यहीं अभी मैं जवाब दे देता हूँ इसका कि ये जो फ्रेंडली अपोजिशन का एक इस्तिलाह मीडिया ने निकाली है अपने तौर पे, ज़ाहिर है कोई पाबंदी नहीं है, मीडिया आज़ाद है, ये फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है। दरअसल जिस अपोजिशन को आप पाकिस्तान में पहली बार जिसको आप एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार हिज़्ब इख्तिलाफ कह सकते हैं, जो कि लेड बाई मियां नवाज शरीफ साहब है, वो मैं समझता हूँ कि उसको नाम फ्रेंडली अपोजिशन का देना मैं समझता हूँ ज़्यादती है। अभी आप 4 साल की कामयाबी डेमोक्रेटिक सिस्टम का आप मौजूदा, और सही कहा आपने काफ़ी हद तक कि सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है जी कि ये 4 साल गुजार गए हैं। अगर तो ये सिविल और पॉलिटिशियन के हिस्से में आती है कामयाबी, तो मैं समझता हूँ कि उन पॉलिटिशियन में सबसे ज़्यादा इस कामयाबी का हिस्सा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के जो है सेहरा उनके सर पे जाता है अगर सिविल साइड पे आता है। लेकिन अगर अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस भी जो कहती हैं, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का भी कमाल है कि वो चाहे तो बुरी से बुरी तरीन, नाकाम से नाकाम तरीन, करप्ट से 100 टाइम ज़्यादा करप्शन वाली हुकूमतों को भी अगर वो 4 साल तक धक्का दे जाते हैं तो ये कमाल उनका है, ये इनका कमाल नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और जिन पर करप्शन, जो एक हमारा 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल
ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو کہ اس دور میں تو اس موجودہ حکومت کا تو وہ بالکل ایک صاف شفاف ایکس رے مشین کی طرح انہوں نے اس حکومت کو نکال کر آگے رکھ دیا ہے کہ اس سے زیادہ کرپٹ حکومت، اس سے زیادہ کرپٹ ادارے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئے، اور آدھے سے زیادہ ایگزیکٹو کام جو کہ ایگزیکٹو کو کرنا چاہیے تھا ان مجرموں کے خلاف، ان کرپٹ لوگوں کے خلاف، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پنجاب ایک سرپلس پروونس تھا، وہ پرویز الہی صاحب تو بیچارے ان کو متون کیا جاتا تھا کہ وہ مشرف کے دست آموز ہیں، لیکن وہ ایک سرپلس پروونس چھوڑ کے گئے تھے۔ اب ہم ایک ڈیفیسٹ پروونس ہیں، تو اگر کرپشن نہیں ہوئی پھر بھی پنجاب دیوالیہ ہو گیا، تو یہ بھی تو ایک ستم ظریفی ہے نا۔ میں عرض کرتا ہوں نظامی صاحب، آپ سے زیادہ گہری نظر کس کی ہو سکتی ہے؟ جناب کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں 60 روپے اور 1 پیسہ ڈالر نہیں ہوا، 60 روپے پر اس کی سوئی جو ہے وہ کھڑی رہی، لیکن جو ہی جنرل مشرف صاحب کا اب وہ اس کے پیچھے پس پردہ کیا باتیں تھی وہ ایک اور لمبی بات ہے، اور آج ڈالر ٹچ کر رہا ہے 100 روپے کو۔ آج جس وقت ہماری حکومت کا تختہ الٹا جنرل مشرف صاحب نے، ڈیزل 10 روپے 10 پیسے کا تھا، آج ڈیزل اور پٹرول کہاں ہے؟ اگر ان ساری معاملات کو آپ پیکج ایک نظر میں دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر نظر آ جائے گا کہ اس وقت کی اگر گو فار دا ٹائم بینگ تھی، وہ پالیسی اکنامک کی مضبوطی جو ہے اس کے پیچھے پس پردہ کیا چیزیں کار فرما تھی، اور آج کی جو معاشی تباہی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کن پر ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ، اور کوئی دیوالیہ والی بات بھی نہیں ہے، اتنا دیوالیہ بھی نہیں ہے، لیکن اس تمام چونکہ اکنامک میں نے تو ڈیفیسٹ کہا تھا، دیوالیہ کہا ہی نہیں میں نے۔ شاہ صاحب ایک ہمارے ساتھ میں یہی عرض کرتا شاہ صاحب ہمارے ساتھ میں وہی کہہ لیں، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی ذرا بات کر لیں۔ جی علی ارسلان صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے، یہ ظفر علی شاہ صاحب ہمارے محترم ہیں، یہ پنجاب حکومت کی بہت تعریف کر رہے ہیں، ان کا حق بھی ہے کیونکہ یہ سینیٹر ہیں، انہوں نے ان کو سینیٹر بنوایا ہے، لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہاں لاہور میں رہتا ہوں، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو صورتحال ہے، اگر یہ آ کے لاہور میں دیکھیں اور پنجاب میں جائیں، دیہی ایریا میں جائیں، یہ آ کے دیکھیں کہ یہاں کتنی ورسٹ اور کتنی بدترین صورتحال ہے۔ آپ 4 سال پہلے کس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہر چیز، لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں، کرائم ریٹ جو ہے پچھلے 4 سال میں وہ کس طرح اوپر گیا ہے، اور یہاں پنجاب میں کسی کو، لاہور میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ صبح گھر سے نکلے گا تو واپس وہ زندہ گھر پہنچے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں پنجاب یہ ساری مرکز پہ ڈال رہے ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 سال پہلے یہاں دودھ کس قیمت پہ بکتا تھا، یہاں 4 سال پہلے انڈے کس ریٹ پہ تھے، یہاں گوشت کس ریٹ پہ تھا۔ ٹھیک ہے علی ارسلان صاحب، ظفر علی شاہ صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، آپ نے کوسچن سنا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میرے بھائی نے غالباً کراچی کے نقشے کے باہر انہوں نے لاہور لکھ دیا ہے۔ یہ صبح گھر سے نکل کر شام کو باہر واپس نہ آنے والا تو جو خوف ہے، یہ تو صرف کراچی اور سندھ کے صوبے میں ہے، لاہور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور لاہور میں افراتفری میں بات سن لینا آپ، اور لاہور میں اگر آپ کو افراتفری کو ٹریفک کا رش نظر آتا ہے یا کوئی لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتیں کوئی جو بتا لیں، کوئی ایسی جو بالکل ایکسٹرا آرڈینری ہیں جو باقی صوبوں میں نہیں ہے اور یہاں پر ہیں، تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ شاہ صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ان کا سینیٹر ہوں، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو انفیئر ہے بات، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس پر آپ کو کیوں شکوا ہے؟ میں آپ کو ایک بتاؤں بات کہ دیکھیں پنجاب میں بھی کڈنیپنگز کا حال یہ ہے کہ سلمان تاثیر کے برخوردار شہباز تاثیر صاحب 6 مہینے سے وہ لاپتہ ہیں، اور وہ لاہور سے ہی اٹھائے گئے، اور ہماری جو امن عامہ کے ادارے نہ تو ان کو وہ روک سکے کہ وہ یہاں سے ان کو کہیں اور لے جائیں، وہ لاہور میں یا کہیں قبائلی علاقے میں، لیکن پنجاب حکومت تو کچھ نہیں کر سکی۔ نظامی صاحب بڑی آپ نے ٹھیک بات کی ہے۔ ایک طرف تو یہ آپ نے الزام پنجاب پر لگایا کہ سلمان تاثیر صاحب کے صاحبزادے جو وہاں سے کڈنیپ کیے گئے اور جن کو بلا شبہ اب تو اوپن سیکرٹ ہے کہ ان کو وہ طاقتیں جو کہ ٹیررزم میں مبتلا ہیں اور وہ ان کو دوسرے صوبے میں یا